یہ عظیم شان ریلی جس میں ہر طرف سے عوام نے شرکت کی، موجودہ جعلی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ صرف آپ کے اجتماع سے ہی نہیں، آپ نے بار بار جعلی وزیر اعظم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فوج میری پشت پر ہے۔ اس بات کا اعتراف ہے کہ عوام اس کے پشت پر نہیں ہے۔ اور پرسوں آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جہاں ان کے دونوں طرف جو دو بڑے بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ ایک شاعر کی زبان میں کہہ رہا تھا، تمہیں نہ پوچھا دیکھ حالات نہ پوچھ۔ پوچھا دیکھ حالات نہ دیکھ، حالات نہ پوچھ، پوچھا دیکھ حالات نہ دیکھ، نہ پوچھ۔ میرے دوستوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے، اور اس عظیم مقصد کے لیے یہ ایک قومی تحریک ہے، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آج اس پلیٹفارم پر متحد ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، چند دن پہلے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا، اور پوری حکومت اور حکومت کے تمام ایوانوں میں اس بات کا انتظار ہو رہا تھا شاید پی ڈی ایم میں اختلاف ہوگا، پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا، لیکن جب ہم نے فیصلے کیے اور ایک آواز کے ساتھ ہم باہر نکلے تو جیسے ان کے گھروں میں ماتم بچھ گیا، اور انشاءاللہ ان کے گھروں میں یہ ماتم برقرار رہے گا۔ عوام بھوکے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان کے وزراء ابھی بھی چینلوں پہ بیٹھ کر مرلیاں بجا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور آپ کے سرائے کی زبان میں میرے دوستوں، ووٹ چوری کر کے حکومتیں نہیں چلا کرتی، عوام کا نمائندہ بن کر آنا پڑے گا، اور انشاءاللہ عوام کے نمائندے یہی ہیں جو آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہیں۔ باوپور کے میرے بھائیوں، سرائے کی وسیم کے میرے بھائیوں، جب یہاں صوبے کی تحریک کا آغاز ہوا، لوگ ابھی سوچ رہے تھے اس پر ہم کیا فیصلہ دیں۔ میں نے یہاں بہاولپور میں آ کر جلسے عام میں آپ کے صوبے کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور میں آج بھی اپنے اس اعلان کا اعادہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔
حکومت ناجائز، ایک طرف حکومت غیر جمہوری اور دوسری طرف ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں نے ہر اجتماع میں یہ بات کہی ہے کہ آج کی اس متمدن دنیا میں، آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوا کرتا ہے۔ جہاں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آخری سال کا بجٹ پیش کر رہی تھی تو اگلے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% بتا رہی تھی، اور اس سے اگلے سال کے لیے 6.5% کا تخمینہ بتا رہی تھی۔ یہ نااہل آئے، ان نااہلوں نے پہلا بجٹ دیا 5.5% ترقی کی شرح، تو دور کی بات 1.8% پر آئے، اور جب دوسرا بجٹ پیش کیا تو 0 سے بھی نیچے 0.4% پر آ گئے۔ اور یہ کیفیت آئندہ چند سالوں میں اگر یہ حکمران رہے تو مزید برقرار رہے۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، انہوں نے ناکام پالیسیوں کے نتیجے میں کشمیریوں کو مودی کے جبر و ستم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ کشمیر فروخت ہے، اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ 5 فروری کو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منائے گی، اور پی ڈی ایم کی سربراہی میں ملک بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ہر بڑے شہر میں مظاہرے کیے جائیں گے، اور بتایا جائے گا کہ اس سرکار نے جعلی سرکار نے کشمیر کو دیکھا ہے، یہ کشمیر فروخت ہے، اور اس لیے کشمیر فروخت ہے کہ ابھی ان کی حکومت نہیں آئی تھی۔ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ عمران خان نے پیش کیا تھا، کسی اور حکمران نے پیش نہیں کیا۔ میرے دوستو، کشمیر کو ہڑپ کرنا اور انڈیا کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت سے تبدیل کرنا، اسی کے لیے عمران خان نے کہا کہ خدا کرے مودی کامیاب ہو۔ جب مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور کشمیر کی مستقل حیثیت کا خاتمہ کر دیا۔ تو میرے دوستو، ان کی خارجہ پالیسی کو ذرا دیکھیں کہ ایک طرف وہ کشمیر کو بیچ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے جس کو الیکشن کمیشن مسلسل ملتوی کر رہا ہے، یہ فارن فنڈنگ کیس دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے پیسے میں خرد کا کیس ہے، جس پہ سب سے بڑا پیسہ ان کے پاس اسرائیل سے آیا ہے، اور اسرائیل کے اندر قادیانیوں نے ان کے لیے فنڈنگ کی ہے۔ یہ نمائندگی ہے جس کے لیے ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ کس کے ایجنٹ ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بہاولپور کے اس پلیٹ فارم سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ
21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर रैली होगी और दुनिया पर वादे किया जाएगा कि फिलिस्तीन पहले है, फिलिस्तीनियों की ममलकत की आजादी पहले है, पहले फिलिस्तीन की आजादी की बात होगी, पहले फिलिस्तीन को तस्लीम करने की आवाज़ होगी, पहले बैतुल मक़दस की आजादी की बात होगी, पहले बैतुल मक़दस को फिलिस्तीन का दारुल खिलाफत तस्लीम करने की बात होगी और इंशाअल्लाह ये आवाज़ पाकिस्तान की सरजमीन से उठेगी और ये उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ होगी। कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे इनकलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों, एक तरफ हिंदुस्तान हमारा एक मुस्तकिल दुश्मन है, दूसरी तरफ जब पाकिस्तान में चाइना ने $70 अरब की सरमायाकारी की सी-पैक के जरिए से पाकिस्तान को पूरी दुनिया का तिजारत का रास्ता बनाया, $35 अरब पाकिस्तान में बिजली की पैदावार के लिए लगाए। आज ये हुकूमत इसीलिए लाई गई है, इसी एजेंडे पर लाई गई है, इसी बुनियाद पर मगरिब की पुष्पनाही उसको हासिल है कि चीन की इतनी बड़ी सरमायाकारी को नाकाम बनाया जाए, तो उसने सी-पैक के सारे मंसूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और आज पूरे मुल्क में सी-पैक का वही हाल है जो पेशावर में BRT का हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुल्क की मईशत को उन्होंने समंदर में गर्क किया है। जब आपकी मईशत कमजोर होगी, आज आप खुद बताएं कि अफगानिस्तान आपसे मुंह फेर चुका है और पाकिस्तान की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। आज ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी होने के बावजूद इंडिया की कैद में चला गया है और आप खित्ते में तन्हा हैं, पाकिस्तान को कहां ले जाया जा रहा है। अजीब सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान की मईशत ऊपर की तरफ जा रही है, बांग्लादेश की मईशत ऊपर की तरफ जा रही है, मलेशिया की मईशत ऊपर की तरफ जा रही है, इंडोनेशिया की मईशत रूब तरक्की है, श्रीलंका की मईशत रूब तरक्की है, भूटान की मईशत आगे बढ़ रही है, नेपाल की मईशत रूब तरक्की है, अफगानिस्तान हमसे कई कदम आगे निकल चुका है, ईरान की मईशत तरक्की कर रही है और इस पूरे माहौल में एक तन्हा पाकिस्तान है जिसकी मईशत डूब रही है। फिर ऐसे हालात में आप बताएं कि ये पाकिस्तान की बका के लिए रिस्क है या नहीं। जहां मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कहता चलूं कि जो हुक्मरान कहता है कि फौज मेरी पुष्ट पर है, इसलिए मुझे मौका दिया जा रहा है कि मैं अपनी फौजी क़ियादत को निहायत एहतराम के साथ मुखातब करूं कि अगर आप इस नाजायज नाअहल हुकूमत की पुष्ट पर है तो फिर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, ताकि हम अगर तहरीक चलाएं तो फिर आपकी तरफ उसका रुख होगा, क्योंकि आप इस जरूरत मुल्क किसी पेपर का जागीर नहीं, मुल्क किसी इदारे का जागीर नहीं, ये मुल्क किसी के कब्जे में नहीं, ये मुल्क अवाम का है और यहाँ पर अवाम का राज होगा। अवाम के बगैर हम इस मुल्क पर किसी की हाकिमियत को तस्लीम नहीं करते। अल्लाह की हाकिमियत और उसके नीचे अल्लाह का खलीफा बनकर पाकिस्तान के अवाम अपने नुमाइंदों के वसात से हुकूमत करे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी मौक़िफ़ उसूल पर मबनी है, हमने उसूल की बातें की हैं, छोटी छोटी बातें
جب 10 پارٹیاں بیٹھتی ہیں، بحث کرتی ہیں، کوئی کسی زاویے سے گفتگو کر رہا ہے، کوئی کسی زاویے سے گفتگو کر رہا ہے، یہ کہانیاں بنا دیتے ہیں، اختلاف ہو گیا، فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ یاد رکھو ہمارا موقف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ حکومت گاندھی کی حکومت ہے، اس کو جانا ہوگا۔ آئین کے مطابق دوبارہ الیکشن ہوں گے، ووٹ کی امانت واپس عوام کو ملے گی۔ اب اس موقف پر ہم قائم ہیں۔ چھوٹی موٹی حکمت عملی کی تبدیلیاں اس مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہوتی رہیں گی۔ ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرتے رہیں گے اپنی پالیسیوں میں۔ ہم کبھی کارڈ چھپائیں گے، کبھی کارڈ دکھائیں گے، اور تم چلتے رہو گے، تم یہ مرغیاں بچاتے رہو گے۔ حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، یہ بڑے بالغ النظر سیاسی لوگ ہیں، یہ اپنے قدموں پر کھڑے سیاسی لوگ ہیں، اور تم کسی کی بیساکھی پر چلنے والے، تمہیں تو چلنا ابھی تک نہیں آیا، تم نے قوم کو سیاست کا دے۔ چند دن پہلے ایک انٹرویو میں مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے، دیکھو نا وزارت ایک تبدیل ہو گئی، ایک وزارت کسی کو دوسری وزارت کسی کو، آپ تبدیلی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا وہ 2 بندے بازار میں جا رہے تھے، ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ تیرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، یہ کپڑے تبدیل کر لیں، تو پھر دونوں نے آپس میں تبدیل کر دی۔ یہ اس طرح کی تبدیل تبدیلی کو مذاق بنا دیا ہے ان لوگوں نے، جس کو حکومت کرنی نہیں آتی، جو صبح شام پوچھتا ہے میں نے بیان کیسے دینا ہے، اس دن آج ایک انٹرویو دیا، ایک بیان دیا اس نے کہ مجھے تو حکومت چلانی نہیں آتی، میرے پاس تو ٹی وی نہیں ہے جس کو حکومت چلانی آئے، مجھے تو تجربہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کچھ وقت چاہیے، مجھے تو اعداد و شمار کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو جب مجھے کچھ پتہ نہیں تو کس بلا نے کہا تھا کہ حکومت میں آؤ؟ ابھی پرسوں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، تو اس نے کہا میں نے اس طرح نہیں کہا، میرا مطلب یہ تھا، میرے مطلب کو غلط بیان کیا گیا، میرے خیال کو سبا کو اس طرح بیان کیا گیا، یہ کیا گیا وہ۔ اب بتاؤ جس کو نہ بیان دینا آتا ہے نہ صفائی دے دینا آتا ہے، جس کو نہ بیان دینا آتا ہو، نہ بیان کی وضاحت آتی ہو، نہ بیان کی صفائی آتی ہو، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ بی بی مریم نے تو کہا دیا کہ بنی گالا کے محل کو انہوں نے ریگولرائز کر دیا ہے، اس کے گھر میں کچھ اور بھی ہے جس کو وہ ریگولرائز کرانے کی کوشش کرنے تو بہتر ہو۔ اس سماج کے لوگ پاکستان کی قوم پر مسلط ہمارے لیے غیرت کا سوال ہے، ہماری ملی حمیت کا سوال ہے، قومی حمیت کا سوال ہے۔ اس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہو اور ہم برداشت سے چلے جائیں، سوال ہی پر ہے۔ ہم نے ان کے خلاف تحریک شروع نہیں کی، سیاسی لوگ اس کو تحریک کا نام دیتے ہیں کہ عام اصطلاح ہے۔ میں کہتا ہوں ہم نے ان کے خلاف جہاد شرعی کا اعلان کیا، ان کے خلاف میدان میں اترنا، تحریک چلانا، جدوجہد کرنا، آئین کے دائرے میں
قانون کے دائرے میں میدان میں اترنا یہ صرف سیاسی تحریک نہیں، ایسی حکومتوں کے خلاف اس کو شدید جہاد بھی قرار دیا۔ لبیک 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 لبیک۔ اور یہ میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جہاں پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ہم نے انشاءاللہ قوم کو متحد کرنا ہے، بدامنی کو کہتے ہم دہشت گردی ختم کریں گے۔ میرے خیال میں گزشتہ ہفتے 10 دن کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں بیک وقت 5 سے زیادہ ڈکیتیاں اسلام آباد کے اندر ہوئی، اور نوجوان مظلوم کو 22 گولیاں مار کر چوٹ نہیں کیا گیا۔ یہ ہے انسانیت کا حق، یہ ہے انسان کا حق۔ کہاں گیا انسانیت کا حق؟ کہاں چلا گیا؟ انسانی حقوق کی ادارے کیوں گم ہو گئے؟ میں پوری دنیا کے انسانی حقوق کی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی اس پامالی کا نوٹس لیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ ایسے لوگ اس ملک پر حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، نئی حکومت جائز ہے، نئی اس کی معیشت بہتر ہے، اور ہم نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ فارم فنڈنگ کے حوالے سے 19 جنوری کو ہم اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے۔ اس 2 سالوں میں اس حکومت میں جو کرپشن ہوئی ہے، میگا کرپشن اس کے لیے بہت چھوٹا رہ گیا۔ نواز شریف کرپٹ، زرداری کرپٹ ہے، اور بابا میرے محترم دوستو، انشاءاللہ کلمہ حق بلند ہوتا رہے گا۔ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہم اس میدان امن میں رہ کے آئین ہمیں جو راستہ دیتا ہے، جو حق دیتا ہے، قانون جو ہمیں حق دیتا ہے، ہم وہ استعمال کریں گے، ڈٹ کر کریں گے، اس وقت تک کریں گے جب تک کہ اس حکومت کو سمندر میں غرقاب نہیں۔ انشاءاللہ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام ہمارے ساتھ، ہم کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیری ہمارے ساتھ، ہم فلسطینیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ فلسطینی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ آج امت مسلمہ کی آواز بننے جا رہے ہیں، اور آپ نے جب ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کا خط اتنا اونچا کر دو تاکہ دنیا تسلیم کر لے کہ پاکستان کسی کی قانونی نہیں ہے، آزاد اور خود مختار مملکت ہے، اور امت مسلمہ کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو کامیاب بنائے۔ میں ایک بار پھر اس کامیاب تحریک پر آپ کو اور بابو کو اور سرائی وزیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کامیاب تحریک پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی حضور سے اللہ ہمارا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ پی کی بہاولپور میں ریلی سے مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے تھے۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ Light, big, salty, delicious and crispy fun. Visconi Crux. ڈاکٹر کافٹ شاندا مسالہ، تلسی اور لیمن اینڈ ہنی فلیورز میں روزانہ کرے اندر سے محفوظ۔ ایک بار ٹرائی تو کریں، چائے بھول جائیں گے۔ ڈاکٹر کافٹ شاندا۔
पसीना आ जाए। आना 2021 मनाओ, हैप्पी न्यू ईयर मनाओ, बल्कि मास्क और सैनिटाइजर लगाओ और हेल्दी न्यू ईयर मनाओ। आना हेल्दी न्यू ईयर, हेल्दी न्यू ईयर। Indulge in the thick creamy chocolate of New Prince biscuit, covered in chocolate, very chocolatey.